بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصرت ایلیگنس لرننگ فورم سوات کا جو 18 لوگوں کا جن پہ ظلم، اور میں کہتی ہوں ایک طرح سے قتل ہے۔ اس میں ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ جی وہ پکچرز لینے گئے تھے یا ان لوگوں کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگین وہاں پر کوئی انٹیمیٹ کرنے والا نہیں تھا، لیکن آج جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس کو میرے خیال سے، میں کل بھی یہ بات سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں لاہور میں اگین پنجاب کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اگر سپوز کوئی گڑھا ہونا اور اس میں کوئی بچہ چلا جائے، کسی کا پاؤں چلا جائے، ہم شور مچاتے ہیں۔ لاہور میں ایون دین میں نے خود پرسنلی بہت دفعہ ڈاگس کے اوپر کال کی ہے، آلدو ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو بات ہے وہ صرف اور صرف میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کو خود ایکشن لینا چاہیے اور اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایک اور انسیڈنٹ کا ویٹ تو نہیں کر رہے۔ پہلے ایک ہوا جو اسی سال میں 4 نوجوانوں کے ساتھ، بٹ ان میں سے 3 اسی طرح ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ سیلاب کے ریلے میں بہہ گئے، اور اب تو انتہا ہو گئی 18 لوگ۔ کیا اس سے زیادہ اگر ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہاں مافیا اور سٹرونگ ہو جائے؟ اور سوات کی جو خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر لوگ آ کر اپنی جو ایون آپ جو ٹورزم پلان کرتے ہیں، آپ بہت اچھا ٹورزم وہاں پلان کرتے ہیں، بٹ ان سوالوں کے بعد کیا سیکیورٹی لیول کیا ہے، کہاں پر ہم کھڑے ہیں؟ سوات میں جب واقعہ پیش آیا اس کو سوچ کر بھی نا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں وہ سو پاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل دیتے اور ہم بات کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک گھر بھی بھوکا نہ ہو، کہیں پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کچھ ظلم نہ ہو۔ لیکن یہاں پر یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں کہ ایک گھر سے کئی جنازے اٹھے اور اس کے بعد حکومت ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہے۔ یہ الزامات کا ٹائم سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے، ایکشن کا ٹائم ہے۔ لیکن اس وقت جو اصل مجرم ہیں، کلپریٹ ہیں، کیا وہ سامنے آ رہے ہیں؟ آپ جب یہ بات سنیں گے تو آپ کو لگے گا، یہ بات میں نے کل اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ وہاں پر جو دریا کے اندر سے کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ جو سیلابی ریلا تھا وہ اس طرف آ گیا تھا۔ وہاں پر جو اور میں نے کل ایک اور بات کہی تھی کہ جو جس ہوٹل سے انہوں نے چائے پی ان بچوں نے، کیا اس کے ساتھ کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ کیا اس کی فیملی کو بھی وہیں کھڑا کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اب تب بھی وہ یہی پلاننگ کرے گا؟ وہاں پر ایک ان ایکسپیکٹڈ ایکٹیویٹیز ہوئیں، یعنی کہ کچھ گاڑیاں آئیں جو نقلی بند باندھے گئے، تو جب کہتے ہیں نا پانی جب بہتا ہے وہ تو رک نہیں، اور جو اصلی بند تھے یا مضبوط بند تھے کیا وہ نہیں باندھے گئے تھے؟ کیا وہاں پر ہوٹلز بنا کر ہم اسی طرح لوگوں کی موت سے کھیل کر اپنے بزنس چمکاتے رہیں گے؟ کیا ہمارا ضمیر واقعی مردہ ہو گیا ہے؟ وہاں پر جو بزنس پلان کیے جا رہے ہیں وہ وہاں کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ آپ کی خوبصورتی اس طرح کی جان کی قربانیوں میں نہیں ہے۔ وہ بچے کہیں سر پہ بھی اپنی موت کو خریدنے نہیں گئے تھے۔ اور اگین ایک اور بات کہ جب پلین جگہ ہوگی، خشک جگہ ہوگی، تو بچے چاہتے اور نہ چاہتے بھی چلے جائیں گے آگے کہ ابھی تو یہ پلین ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، پیچھے سے بھی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، کوئی الارم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہاں کے اتنے وہ تھی کنڈیشن، کیا وہ ڈی سی صاحب کو بھی 1 گھنٹے کے بعد خبر ملنی چاہیے تھی؟ وہ ڈی سی، اے سی، ایون وہاں کے منسٹر بھی، علی پور گنڈا بھی، یعنی کہ وہ باتیں کرنے کو تو بہت شعر ہے،
انہوں نے کہہ دیا میں تمبور لے کے کھڑا ہوتا. آئی مین اٹس آل شیم لیس. اس کے علاوہ وہاں پر جو وہاں کے جب ریسکیو والوں نے سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ جب لاہور میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ 15 پہ کال کرتے ہیں تو 15 ٹائملی پہنچ جاتی ہے. لیکن کیا وہاں کی 15 وہاں کی ریسکیو 1112 وہ سارے کہیں کسی پارٹی میں تھے؟ وہ کہاں پر تھے؟ وہ کس کے ساتھ تھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جن کے جواب ان کو دینے چاہیے. اور یہ اس چیز پر جو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک سو گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک بہت اسٹرکٹ ایکشن، صرف کمیٹیاں، خاموش کمیٹیاں نہیں بننی چاہیے، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جو بھی انویسٹیگیشن ہو یہ لائیو ہو. جن کے پیارے گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن کم از کم کسی کو یہ فیل ہو کہ ہاں ہمارے بچوں کی جانیں رائیگاں نہیں گئی. اگلی جو نسلیں ہیں، اگلے جو بچے ہیں، اگر وہ جائیں گے تو سیف رہیں گے. وہاں پر جو ہوٹلز بننے ہیں ان کو ریموو کرنے کے جو آرڈرز دیے گئے ہیں اس کو پرائم منسٹر خود اپنی سپرویژن میں اس کو چیک کریں، اس کے رسپانسبل ہوں. کیونکہ ایک صوبے پہ مت چھوڑتے. صوبے پہ تو چھوڑنے کا دیکھ لیا، نہ نیا پاکستان ملا نہ پرانا، بلکہ وہ بچے گئے اور کیا اپنی جان کی قربانی ہار گئے. اپنی جانیں وہاں ایک خوشی کے موقع کے لیے گئے اور دیکھا جائے تو ایک ماتم لے کے آئے. اگر اچانک سے سیلابی ڈیل آ جائے تو وہاں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جب پچھلے والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد کیا کیا گیا تھا؟ کوئی ایسا ایکشن پلان کیا گیا تھا؟ کسی کو کوئی گائیڈ لائن دی گئی تھی؟ کوئی وہاں ٹورسٹ گائیڈ موجود تھا گورنمنٹ کی طرف سے؟ جب کہ وہاں کی گورنمنٹ اچھا خاصا بجٹ لیتی ہے اور ایون ان بہت سارے وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ باہر کا سسٹم اور ہم سسٹم کو اچھا کر رہے ہیں. یہ اچھا کیے کہ ایک ہی سال میں پہلے 3 لوگوں کی جانیں گئیں اور اب 18 لوگ ایک ساتھ بہ گئے. اب اور کیا کیا ہم نے کرنا ہے؟ پلیز اس پہ گورنمنٹ کو خود سے، اور یہ ڈیسیژن لائیو ٹی وی پہ دکھانا چاہیے. اس میں اے سی، ڈی سی، منسٹرز، وہاں کے سارے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. جہاز اگر اچھا ایک اور چیز آتی ہے کہ ہیلی کاپٹر جلسوں جلوسوں کے لیے تو موجود ہوتے ہیں، بٹ وہاں کے لیے کیوں نہیں تھے؟ جب وہ بچے، جب وہ لوگ، جب وہ بوڑھے اپنی جان سے بازی ہار گئے تو تب ان کی لاشیں نکالنے کے لیے سب لوگ آ گئے، سب راستے نکل آئے. لیکن جب تک زندہ تھے ہم بہانے ڈھونڈتے رہے. گورنمنٹ بھی سوئی ہوئی تھی، ریسکیو والے بھی سوئے ہوئے تھے. ریسکیو کے کیا ان کو میرے خیال سے ان کے کوئی، میرے خیال سے ساری عمر کی سیلریز ان سے لے لینی چاہیے کہ ان کو یہ اس بات کی تربیت، اس بات کے لیے ان کو گورنمنٹ ہائر کرتی ہے کہ وہ یہ بھی حصے دکھائیں. پروٹوکول کس کے لیے ہے؟ وہ جو نکلی تھیں وہ تو اپنی ایک اس انجوائمنٹ، اور لوگ ناشتے کے لیے رکے تھے. وہ ہوٹل نہ ہوتے تو ظاہر تھا جس نے جب ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، جب وہاں موجود ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے نا کہ نہیں جی سیف جگہ ہے. یہ بیوقوفانہ سوال جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ گئے ہی کیوں تھے، وہ وہاں سیلفی لینے کیوں گئے تھے؟ ارے بھائی وہاں پہ ہوٹل کیوں کھلا تھا؟ وہاں پر جہاں تک جانے کا پوائنٹ تھا وہاں کوئی گورنمنٹ کا بندہ موجود تھا؟ کوئی ریڈ لائن یا کوئی ڈینجر زون کا کوئی نشان دیا ہوا تھا؟ کچھ تھا؟ یہ صرف باتیں تھیں. اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا نا، اس میں تو کوئی میرے ہاتھ سے کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں لگتے. تو پلیز یہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور ایک انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا. تو یہاں تو سب کا ہم نے قتل کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اور پھر بھی ہم خاموش ہیں. ہم
کمیٹیز بنا دیں گے، اور وہ کمیٹیز میں اور لوگ جو آئیں گے وہ بھی پیسہ لوٹیں گے، کچھ کریں گے نہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے کہ اس میں سخت سے سزا دیں اور یہ چیز لائیو ایڈریس کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یس وی آر سیف۔ پاکستان نے جہاں بہت ساری ترقی کی ہے وہاں اس چیز میں کہ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔